باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پھر جس کسی کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ پڑھے گا، خوش ہوگا، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور وہ رائے راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ آیت امامت کی اہمیت بتا رہی ہے، اور اسی آیت کے ذریعے ہم اپنا مسلک لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تم آؤ گے تو تمہارے اپنے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ امام کے ساتھ اس لیے کہ رسول اکرم کے جانے کے بعد لوگوں نے کئی امام بنا لیے۔ اللہ رسول کی طرف سے تو ایک وقت میں ایک امام ہے، لیکن لوگوں نے بہت سے امام بنا لیے اپنی مرضی سے، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ 73 فرقوں میں بٹ گئی۔ یہ رسول اکرم کا فرمان ہے، ستفترق هذه الامة على 73 فرقة 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ یہ 73 فرقوں میں امت بٹے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے۔ امت کے آثار کو، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ رسول اکرم خود پریشان تھے کہ یہ لوگ کس طرح بہکے جا رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو اس راستے پر چلنا چاہیے، لیکن رسول اکرم محسوس کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کفر کی طرف آگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ میرے حبیب آپ فکر نہ کریں، آپ کیوں رنج کرتے ہیں، کیوں ملال کرتے ہیں، آپ کیوں آپ غمگین ہوتے ہیں اس بات پر کہ یہ منہ سے کلمہ پڑھنے والے کفر کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کفر کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور رسول ان کے بارے میں بہت متفکر ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ تسلی دیتا ہے کہ نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے
پھر رسول اکرم نے بڑی تنبیہ کی، اللہ نے بھی تاکید کی، دیکھو فرقے نہ بناؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفریق نہ کرو، فرقے نہ بناؤ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظیم، خبردار تم پچھلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بینات کے آ جانے کے بعد، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، واضح ہدایات کی روشن دلیلیں آ جانے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا، فرقے بن گئے اور پھر آخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ تم ایسا نہ ہو جانا۔ یہ یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ان کے پاس دلیلیں آ گئیں اور ساری کی جتنے بھی ہدایت کے لوازمات ہیں وہ سب ان کے پاس موجود تھے، کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی اختلاف کرنے کی۔ تو یہ یاد رکھیے، آج جو میں نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فرقے نہ بننا، تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے ہدایت کے جتنے بھی لوازمات ہیں اور جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ پوری کرے، اور اللہ نے پوری کرنے کے بعد ہدایت کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ بات سمجھنا ہے، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بس یہ آپس کی ضد کی وجہ سے یا دنیا کے لالچ میں اختلاف کیا۔ چنانچہ رسول پاک کی حدیث ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب جمع الجوامع میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی دلیل آ چکی ہے، لیکن آپس میں ضد کی وجہ سے یا آپس کے لالچ کی وجہ سے دنیا کی خاطر انہوں نے اختلاف کیا ہے اور فرقے فرقے بن گئے۔ چنانچہ رسول اکرم نے واضح کر کے بتا دیا کہ سنو، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، یہ تم نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ فرقہ بندی سے اجتناب کرو، فرقہ بندی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ جیسا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ کا ارشاد ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو۔ اب یہ پچھلی امتوں کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، یعنی رسول اللہ کی امت، اور یوں کہہ دیے کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اصحاب سے کہہ دو، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ صحابی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ اصحاب کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو ٹیڑے چل رہے تھے، اور اللہ کا حکم آتا ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا۔ صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں نے پڑھی ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ اب کن کو کہہ دو؟ اپنے صحابیوں، یہ مسلمان آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہیں، کہ ایک بندے کا نام نہیں لیا اللہ نے، ان سے کہہ دو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو طاقت ہے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، جیسا کہ
قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ آیا، جناب نوح علیہ السلام کی امت پر آیا، لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش ان کی قوم پر. تو یہ اوپر کے عذاب لا سکتا ہوں میں، ان سے کہہ دو. اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب لا سکتا ہوں، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی صورت میں، زمین پھاڑ کے تمہیں زمین کے اندر غرق کر سکتا ہوں. پہلی امتوں نے ذرا سے قصور کیا، ان پر عذاب آیا، غلطیاں کی، عذاب آیا. لیکن رحمت للعالمین حضور کے صدقے میں تم اوپر اور نیچے والے عذاب سے بچے ہوئے ہو، لہذا تم باز آ جاؤ. اور اس کے بعد وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے بیہیویئر کی وجہ سے، تمہارے ایکشنز کی وجہ سے. اللہ تو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، متحد رکھنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن لوگ خود بخود بکھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یلبسکم شیعاً، تمہیں گروہوں میں بانٹ دوں گا، یذیق بعضکم بأس بعض، پھر تمہیں مزہ چکھاؤں گا ایک دوسرے کی طاقت کا، قوت کا، آپس میں لڑا کر. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ سلوات پڑھیں بلند آواز سے. حضور مجھے بڑی گفتگو کرنے کی عادت ہے کہ میں علمی گفتگو کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے حالات، لیکن آپ میرے ساتھ تعاون کریں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں عذاب کی اللہ تعالیٰ نے یعنی وارننگ دی ہے، وارن کیا ہے، بی کیئرفل. جس کا پہلی امتوں نے غلطیاں کی اور ان کو میں نے عذاب سے غرق کیا. کسی میں بارش ہوئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کسی کے لیے سیاہ آندھی آ گئی، زہریلی گیس آ گئی اور زمین کو پاڑ کر میں قارون کو غرق کر دیا. زلزلے کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے. تو میں ایسے عذاب تم پہ بھی لا سکتا ہوں، اور نہیں تو تمہیں آپس میں گروہوں میں بانٹ کر، یہاں شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں. یلبسکم شیعاً یذیق بعضکم بأس بعض، تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا سکتا ہوں اور ایک دوسرے کی طاقت کا، قوت کا مزہ چکھا سکتا ہوں تمہیں. باز آ جاؤ. یہ آیت اتری، رسول اکرم پریشان ہو گئے. 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اللہ سے دعا کی، پروردگارہ میری امت کو بچا. صحابہ گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی نوعیت کی پہلی نماز پڑھی ہے اور عجیب نماز پڑھی ہے 2 رکعت. صحابہ دیکھ رہے ہیں، رسول اکرم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم میری امت کو بچا عذاب سے، میری امت کو بچا، اوپر کے عذاب سے بچا، نیچے کے عذاب سے بچا، اور قید سالی کے عذاب سے بچا، اور آپس میں ڈویژن اور تفریق اور فرقہ بندی کے عذاب سے بچا. یہ درخواست کی اللہ سے نماز پڑھ کے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے حبیب تیرے صدقے میں ان کو اوپر کے عذاب سے بھی محفوظ کرتا ہوں. نہیں آئے گا اوپر سے، نیچے سے بھی نہیں آئے گا، قید بھی نہیں ہوگا. لیکن آپس میں ڈیوائیڈ ہونا، فرقے بنانا اور لڑائی کرنا آپس میں، یہ ان کے اپنے اختیار میں، اپنے بس میں ہے. یہ تو آزمائش ہے میری. میں جبرن ان کو متحد نہیں کرنا چاہتا. اگر میں جبرن سب کو متحد کروں کہ اختلاف کرے ہی نہیں، تو سب سے پہلے میں اپنی توحید منواتا ان سے. جب میں نے اپنی توحید منوانے کے لیے جبر استعمال نہیں کیا، طاقت استعمال نہیں کی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی امت پر اوپر سے عذاب نہیں آئے گا، نیچے سے نہیں آئے گا، لیکن ان کی آپس میں فرقوں میں بٹ جانا اور آپس میں لڑنا، اسی میں ان کی آزمائش ہے. ان کو تاکید کرو، اتحاد کی خوبیاں بیان کرو، اتحاد کی
تعلیم دو ان کو، اور اس کے انفراد جو ہے، اشتراک جو ہے، اور جتنا فقہوں میں پڑھنا ہے انتشار، اس کے نقصان سے آگاہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی آزمائش ہوگی، یہ بٹیں گے۔ اب رسول اکرم تاکید کر رہے ہیں، اللہ بھی تاکید کر رہا ہے کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، آپس میں نفرت نہ کرو، محبت کرو، شیر و شکر ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوا۔ تاریخ شاہد ہے، رسول اکرم نے دعائیں مانگی، اللہ نے کہا یہ ہوگا۔ چنانچہ تمام مفسرین نے لکھا ہے رسول اکرم کے وصال کے بعد 25 سال، حضور کے وصال کے بعد 25 سال، اسی آیت کے ذیل میں مفسرین، سب مفسرین نے لکھا ہے کہ امت بٹ گئی، فرقوں میں بٹی اور آپس میں الجھ گئی۔ چنانچہ جنگ جمل اس تفریق کا نتیجہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ باوجود تاکید کے لوگ بٹ گئے، اور بٹے کس وجہ سے؟ دنیا کے لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں۔ یہ فرقے اس لیے بنے، یہ غلط امام بن گئے دنیا کے لالچ میں، اور ان غلط اماموں نے فرقے بنا کے آپس میں لڑا دیے۔ یہ تمام تفاصیل کے اندر ہے، میری کتاب میں آپ پڑھیے گا، ہاں آئے گا، یہ عنوان ہے پورا، فرقہ بندی عذاب الہی ہے۔ صاحب نے لکھا ہے کہ امت بٹ گئی، اور اس آیت کے ذیل میں عذاب کی شکل آئی، آپس کی جنگ جمل پہلا عذاب ہے، نا اتفاقی اور انتشار۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میں اشارہ کر رہا ہوں فرقہ بندی لعنت ہے، اور یہ حقیقت میں امت کے لیے بہت بڑی نقصان دہ، یہ عذاب الہی ہے، اس کی تاکید کی ہے۔ رسول اکرم نے مدینے کے اندر ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، صحابہ سب آپ کے گرد جمع تھے کافی تعداد میں، آپ نے ایک اعلان وہاں کیا، پہاڑی پر چڑھے ہوئے، اشرف النبی الا اتمن من آتام المدینہ، مدینے کی پہاڑیوں میں ایک اونچی چوٹی پر رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، اور امت سے کہا، صحابہ سے، حل ترون ما ارا، حل ترون ما ارا، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تمہیں نظر آتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا لا لا یا رسول اللہ، ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، اس طرح جس طرح کے بارش کے موسلادھار بارش کے قطرے گرتے ہیں، فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، اجتناب کرو، بچو ان فتنوں سے، اس کا علاج کرو، اور وہ یہی ہے کہ آپس میں متحد ہو جاؤ، اللہ اور فرمان کے مطابق مضبوط رسی کو پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، پھر کہ نہیں بنو گے۔ بار بار تاکید ہو رہی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو سب مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا انتشار، پہلا اختلاف، فرقہ بندی کی بنیاد، پہلا فتنہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ بخاری شریف گواہ ہے، مسند احمد ابن حنبل، میرے پاس کتاب موجود ہے، فوٹو سٹیٹ موجود ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف سے 4 جلد سے۔ حضور ایک اپنی بیوی کے گھر سے باہر نکلے، ایک ام المومنین کے گھر میں قیام کر رہے تھے، باہر نکلے،
باہر نکلے کہ آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، کوئی بات کی، اشارہ کیا، الفتنۃ من ہاؤنا، الفتنۃ من ہاؤنا، الفتنۃ من ہاؤنا، فتنہ یہاں سے سر نکالے گا، شیطان یہاں سے سینگ نکالے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا۔ توجہ ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 8 میں 2 جگہ پر یہ حدیث ہے، بخاری کی جلد 4 میں یہ حدیث ہے۔ اشارہ کیا ہے ایک اپنی زوجہ کا، گھر کی طرف اشارہ کر کے، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فتنہ کون سا ہے۔ وہ جنگ جمل ہے، مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نکلی، اور تلوار چلانے والے، پارٹی بانٹنے والے صحابہ ہیں۔ اب کس طرح سے آپ کہتے ہیں کلہم عدو، کہ سب عادل ہیں؟ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان مسلمانوں نے رسول اللہ کے فرمان اور قرآن اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ ابھی عرصہ کتنا گزرا ہے؟ سب مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، تفسیر علامہ شوکانی، اور تفسیر کبیر فخر الدین رازی، تفسیر مظہری، ان سب مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور لڑو گے۔ رسول نے دعا مانگی، اللہ نے سب دعائیں مانگ لی، قبول کر لی، لیکن یہ قبول نہیں کی۔ تو حضور اب رسول اکرم نے اس کا علاج بھی بتایا تھا، اور میرے پاس کل میں اپنے کنز المال دکھا رہا تھا آپ کو، کنز المال کے اندر یہ حدیث ہے، ستکون من بعدی فتنۃ، ان قریب میرے بعد فتنہ کھڑا ہوگا، یقیناً فتنے ہوں گے، ستکون من بعدی فتنۃ، فتنہ ہوگا میرے بعد، کھڑا ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب فتنے کھڑے ہو جائیں، فَانْزِبُوا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سبحان اللہ، فتنے جب بھی کھڑے ہوں، تمہاری زندگی میں فتنے ہوں گے، یعنی وہ بندے فتنہ وبا کرنے والے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ان بندوں کو وارننگ دے کے رسول اکرم کرے آئندہ والوں کا ذکر نہیں ہے، سَتَكُونُ مِن بَعْدِي فِتْنَةٌ، میرے بعد ان قریب تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے، تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کرو؟ فَانْزِبُوا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لینا، فَإِنَّهُ فَارُوقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، علی حق اور باطل میں فرق کرنا۔ سَتَكُونُ مِن بَعْدِي فِتْنَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْزِبُوا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کنز المال کی 11ویں جلد سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور بھی بہت سی جگہ پر ہے۔ یقیناً جب فتنے کھڑے ہوں گے تو علی کے بارے میں العلی مع الحق والحق مع علی وانہما لن یفترقان، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ان میں تفریق نہیں ہوگی۔ یعنی فتنے جب کھڑے ہوں گے تو دیکھ لو کہ علی کدھر ہے، علی کا دامن تھام لینا۔ اس کا صاف مطلب ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں فتنے ہوں گے اور علی حق پر ہوں گے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور جو حدیث کا خزانہ انہوں نے پیش کیا ہے، جمع الجوامع میں حدیث نقل کی ہے واضح الفاظ کے اندر کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا تھا، علی
اختلاف ہوگا عمر، اختلاف ہوگا، نوٹ کرو تمہارے لیے یہ ہدایت ہے واضح. جب اختلاف ہو، لوگ مختلف راستوں پہ چلیں گے، یعنی ادھر کوئی ادھر فرقے بننے شروع ہو جائیں گے، تو خیال کرنا کہ جہاں علی ہوگا علی کے ساتھ ہو جانا، علی کا راستہ پکڑنا، علی کا راستہ پکڑنا، باقی سب راستوں کو چھوڑ دینا. بے شک میجارٹی ان کے ساتھ ہو، لیکن اس کو نہیں دیکھنا علی کے پیچھے چلنا، علی حق ہے، یہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت علی علیہ السلام کو معیار بنایا ہے. علی کبھی غلط نہیں ہو سکتے. علی تو میزان ہے حق کو باطل کے پرکھنے کا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ امامت کا سلسلہ جو جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں یہ کہا امام دو قسم کے ہیں، ایک دوزخ کی دعوت دینے والے اور ایک جنت کی دعوت دینے والے، ایک ہدایت دینے والے، ایک گمراہ کرنے والے. وارننگ آ گئی قرآن مجید میں. سورہ قصص، آپ تھک تو نہیں گئے؟ حضور آپ ذرا دیکھنا جی، اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں تو مجھے روک دینا. ہاں، میں بڑی احتیاط کے ساتھ ٹائم کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، ہر ایک مسئلہ سمجھا دیا. الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم اگر الحق معاہو ہے سدارا، پروردگارہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیر جائے. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی، حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رافت والمودۃ عبادہ. واضح کر رہے ہیں کہ مقام علی بتا رہے ہیں رسول اکرم. علی باب علمی، علی میرے علم کا باب ہے، میرے علم کا دروازہ ہے. وَمُبِينٌ لِأُمَّتِي، اور امت کے لیے کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. مُبِينٌ لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِن بَعْدِي، جو چیز میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، جس چیز کے ساتھ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی کتاب میرے بعد علی پیش کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا، اس کی تشریح کرے گا. مبین ہے، علی امام مبین ہے، یہ کتاب مبین ہے. کتاب مبین کو امام مبین کی جب تک تائید نہیں ہوگی یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی. تھک گئے آپ لوگ؟ علی باب علمی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات. بڑی واضح ہے. علی باب علمی مبین لامتی، میری امت کو بیان کرے گا، میرے علم کا دروازہ علی ہے. اور اس کتاب کو جو میں لے کر آیا ہوں، جس کے ساتھ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ جو میسج میں لایا ہوں، اس کی وضاحت علی کرے گا. بڑی صاف ہے. ما ارسلت بہ من بعدی، یعنی جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد اس کتاب کو وہ پہنچائے گا، وہ بیان کرے گا. حبہ ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. وبغضہ نفاق، اور علی کا بغض اور دشمنی منافقت ہے. والمودۃ عبادہ، علی کی مودت رکھنا عبادت ہے. اتنی وضاحت کے بعد
بعد لوگوں کو چاہیے تھا کہ قرآن اور علی کا دامن تھام لیتے. بالکل یہ ہے وہ رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر قرآن و اہل بیت کو پکڑ لیا جاتا، قرآن اور علی کو اگر پکڑ لیا جاتا تو کبھی فرقے نہ بنتے. ایک بندہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کافی عمر ہو گئی، ایسے ناظرہ پڑھتے رہے، کبھی سوچا نہیں کہ معنی کیا ہے. اس نے ترجمے والا قرآن شریف خریدا تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگا تو اس آیت پر جا پہنچا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس آیت پر پہنچا تو چونک گیا، کیونکہ ساتھ اس کے حاشیے پر لکھا ہوا تھا حضور کی حدیث بھی ساتھ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا مر گیا، وہ جاہل مر گیا. پریشان ہو گیا. اب قرآن میں سے دیکھتا ہے کہ وہ امام، کہیں اس کا ایڈریس پتہ چل جائے وہ امام کون ہے. قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آئی، کہیں بھی امام کی لسٹ نہیں دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا ہے اپنے، ہم نے بنایا ان کو امام، ہمارے امر سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم فعل خیرات کی، نیکی کاموں کی ہم ان کو وہی کرتے ہیں. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی اوپر یقین رکھتے ہیں. امام کا ذکر ہوا، تعریف ہو گئی، لیکن امام کا نام نہیں بتایا قرآن نے، لسٹ نہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان کو امام بنایا، سب کو نہیں، ان میں سے کچھ کو سلیکٹ کیا ہے، امتحان لیا، ان کا امتحان میں پاس ہو گئے، صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی آیتوں پر یقین کا مظاہرہ کیا، ہم نے ان کو امام بنا دیا. ہم نے ان کو امام بنا دیا. وہ ہمارے عمل کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. وہ شخص قرآن مجید میں سارا قرآن پڑھ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اماموں کے نام بتائے ہو، کہ اللہ نے کن کو بتایا، ان کی کوئی فہرستیں ہوتی. قرآن میں کوئی نام نہیں ہے اماموں کے. پھر اس کی نظر پڑ گئی سورہ قصص کی آیت پر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے جو لوگوں کو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. ہم ان اماموں کے اوپر اس دنیا میں ہم نے لعنت لگا رکھی ہے. تو یہ ذکر ہے سورہ قصص آیت نمبر 41 اور 42. ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہم نے. اب حیران ہو گیا وہ شخص کہ ہدایت دینے والے بھی امام، ان کی بھی لسٹ نہیں ہے، جہنم کی دعوت دینے والوں کو بھی ان کی بھی لسٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ قرآن کیسی رہنمائی ہے، شک میں ڈال دیا. اچھے اماموں کا بھی ذکر کر رہا ہے قرآن اور بروں کا بھی کر رہا ہے. جنت میں لے جانے والے، اللہ کے مطابق ہدایت دینے والے، فرمان الہی کے مطابق ہادی اماموں کا ذکر بھی ہے، اور دوزخ کی دعوت دینے والوں کا بھی ذکر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ بہت پریشان ہو گیا. چنانچہ ایک دن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کبھی کبھی وہ پبلکلی جلسے کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، مسائل سمجھاتے تھے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسائل بیان کر رہے ہیں. وہ جناب یہ شخص اس جلسے میں چلا گیا، سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ جواب دیتے جا رہے ہیں. وہ ولی ہیں. اس شخص نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، پوچھا نظام الدین اولیاء نے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی میں بڑے عرصے کے بعد قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ اس قرآن میں
تو اماموں کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن. انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, امام کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا. پھر امام کی میں نام ڈھونڈتا رہا, نام تو مجھے ملے نہیں, لیکن ایک اور حکم مل گیا اللہ کا کہ ہم نے ان کو ان میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے عمل کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. اور دوسری جگہ جناب پڑھتے پڑھتے یہ بھی آیت گزری کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا جو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں, اور ہم نے ان پر لعنت اس دنیا میں بھیجی ہے, اور آخرت کے دن بھی وہ ذلیل اور خوار ہوں گے, ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آپ مرشد ہیں, لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ میری رہنمائی کریں. میں کس امام کو پکڑوں, کس کا دامن تھاموں؟ ہر گلی میں امام ملتا ہے, ہر مسجد میں امام ملتا ہے. یہ کون سا امام ہے؟ کون سا جنت میں لے جانے والا ہے, کون سا جہنم میں لے جانے والا ہے؟ لفظ امام ادھر بھی ہے, لفظ امام ادھر بھی ہے. سارا مجمع چوکس ہو گیا جناب, اس عجیب یہ سادہ آدمی ہے. اب وہ لوگ اس کو کہہ رہے یہ سادہ ہے, اس کو پتہ کوئی نہیں. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. نظام الدین اولیاء نے کہا نہیں ہنسو نہیں, سوال اس کا بڑا پتے کا ہے, بڑا معقول سوال ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر جواب دیا, فی البدی جواب دیا. اگر آپ چاہیں تو میں وہ جواب سنا دوں. بسم اللہ. اچھا عقیدت کے ساتھ سلوات پڑھیں. اب وہ آدمی کھڑا ہے, مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور نظام الدین اولیاء اس بندے کی طرف مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر خواہی کہ در معاشر شفیعت مصطفیٰ باشد. سبحان اللہ. اگر خواہی کہ در معاشر شفیعت مصطفیٰ باشد, قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد. اگر تو یہ چاہتا ہے, یہ آسان پرشین ہے, اگر خواہی, اگر تو یہ چاہتا ہے شفیعت مصطفیٰ باشد کہ حضرت محمد مصطفیٰ تیری شفاعت کرے قیامت کے دن, تو تجھے حقیقت یاد رکھنی چاہیے شعبہ معاشر حضور پاک ہی ہوں گے, لیکن جنت کی ٹکٹ دینے والے علی ہوں گے. اگر خواہی کہ در معاشر شفیعت مصطفیٰ باشد, قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد. جنت و دوزخ کو بانٹنے والے علی مشکل کشا ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ میں یہ سوچ آئے, آپ میں سے کوئی سوال کریں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس مجمع میں کئی لوگوں کے دلوں میں خیال آیا, دیکھو جی شعبہ معاشر تو ضرور ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن علی جنت کیسے بانٹے گا, دوزخ کیسے بانٹے گا. تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سوال اٹھتا ہے تو علی کا نام آ جائے تو علی کے نام کی اگر ان کی صفت کر دی جائے تو لوگوں کے ماتھے میں بل پڑ جاتے ہیں. سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. علی حبہ الجنہ, عربی میں علی حبہ الجنہ, علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے, شیلڈ ہے, بچا لیتی ہے گناہوں سے, بچا لیتی ہے عذاب سے. علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ, علی جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے. وسیع و مصطفیٰ حق کا امام الانس والجنہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے نہیں نظام الدین اولیاء نے کہا, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام اہل سنت کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وسیع و مصطفیٰ حق کا امام الانس والجنہ. وہ جنوں کے بھی امام ہیں, انسانوں کے بھی امام ہیں.
امامت را کسی شاید کہ شاہ اولیاء باشد، بے زود و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد۔ اور امام وہ ہے، امامت اس بندے کے لیے موضوع ہے، سوٹیبل ہے اس بندے کے لیے۔ امامت را کسی شاید کہ شاہ اولیاء باشد، جو ولیوں کا شہنشاہ ہو امامت اس کو دے دیتی ہے۔ کہ زود و عصمت و دانش، زود و تقوی میں، معصوم ہونے میں، دانش میں، علم میں مثال انبیاء باشد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ نہیں لگنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ امامت را کسی شاید کہ شاہ اولیاء باشد، اولیاء کا شہنشاہ ہو، بے زود و عصمت و دانش، زود و تقوی میں، معصوم ہونے میں۔ یہ نظام الدین اولیاء امام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ بے شک، زود و تقوی میں اور عصمت میں، علم و دانش میں نبیوں کی مثال۔ بتائیں کون امام ہے جو نبوت میں فائز نہیں، نبی نہیں، لیکن اس کے اوصاف نبیوں جیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا جناب، یہ لندن کی بات ہے، کل میں نے پتہ آپ سے عرض کر رہا تھا یا ان سے بتا رہا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ چھڑا ہوا تھا، تو کسی بندے نے کوئی بات کی، ان کے جنگ میں بھاگنے کا ذکر کیا، تو وہ اچھا نہیں لگا دوسرے بھائیوں کو، کہتے ہیں یہ تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹا ہے، یہ جھوٹی کہانی آپ لوگوں نے بنائی ہے۔ وہ تو جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مسلمان ڈر کے مارے اذان نہیں دیتے تھے، وہ اتنے بہادر تھے۔ رسول اللہ جناب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، لیکن جس دن یہ مسلمان ہو گئے پھر کھلی چھٹی ہو گئی، اب نماز پڑھو، کوئی ڈر خطرہ نہیں۔ بہرحال فضائل بیان کیے ہمارے سر آنکھوں پر۔ اس شخص نے ایک جملہ کہا اور مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا، کیوں جی آپ بتائیں یہ آپ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ ان کو روکیں۔ وہ بزرگ جنہیں رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، رسول اللہ نے یہ مقام دیا ہے، نبی ہوتے تو یہ ہوتے، آپ ان کو بتائیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بہرحال میں سمجھا دوں گا صاحب کو۔ جس وقت محفل ختم ہو گئی میں نے ان سے کہا یار کہ یہ حدیث جو آپ نے بتائی ہے یہ کس کتاب میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے؟ کہتے ہیں جی ترمذی شریف میں ہے۔ میں نے کہا آپ تو ہمیں کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، بخاری میں ہے نہیں، مسلم میں ہے نہیں، ترمذی میں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ عقل کے ساتھ ہم حدیث کو پرکھتے ہیں، نبوت والی کون سی خوبیاں ان میں تھی، اوصاف انبیاء میں سے، یا رسول اکرم نے کس وقت ان کو یہ کہا جب کوئی انہوں نے نبیوں جیسا کام کیا، نبیوں جیسی بات کی، نبیوں جیسا کوئی ایکشن تھا، کوئی کام کیا، اور رسول اللہ نے کچھ ہو کے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اوصاف انبیاء میں سے جو عام کامن آدمی کی اوصاف میں کمالات ہیں ان کو شمار نہیں کرنا، مخصوص صفات جو انبیاء کی ہیں، جو وجہ امتیاز بنتی ہیں، وجہ امتیاز، مارک آف ڈسٹنکشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔
وہ خوبی بتائیں جو انبیاء کی خاص صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ان کی بتا دیں، اگر ہے تو ہم حدیث کو مان لیں گے۔ اب وہ کہنے لگا جی کہ کیا وہ بس رسول اللہ نے کہا ہے بڑے بہادر تھے، بڑے ایسے تھے، وہ بڑا یہ کرتے تھے، بڑا وہ کرتے تھے، بڑی جناب نے ایڈمنسٹریشن کی، یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں عام آدمیوں والی ہیں، اور صاحب انبیاء میں سے بتاؤ۔ کہتے ہیں جی میں تو سمجھ نہیں سکا سوال، تو میں نے کہا سنیں، اور صاحب انبیاء میں سب سے پہلی صفت ہے عصمت، معصوم ہونا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلی نبی، اگر یہ صفت ان میں تھی تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خصوصیت انبیاء میں سے ہے، اور یقیناً اگر نبوی ہوتے تو یہ ہوتے۔ تو یہ ایسی بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا وہ تو بڑی دیر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، 6 سال تک تو وہ اپنی بہنوئی اور اپنی بہن کو پیٹتے رہے، مارتے رہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے کئی غلطیاں کی ہیں، اور ان کو باقاعدہ ڈانٹ ملی ہے۔ لقد عتب اللہ اصحاب محمد علی غیر مکان، یہ رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور سوائے کے مورکہ میں احمد ابن حجر مکی نے کوٹ کی ہے، نور الابصار میں علامہ شبرنجی نے کوٹ کی ہے، بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ لقد عتب اللہ اصحاب محمد علی غیر مکان، جب کسی صحابی رسول سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ نے اس کی طرف سے عتاب کی آیت نازل کی ہے، اسے تنبیہ کی ہے، اسے وارن کیا ہے۔ لیکن علی علیہ السلام کا جتنا ذکر آیا ہے سب ذکر خیر، علی علیہ السلام کا سب ذکر خیر ہے۔ میں نے کہا ان کو کتنی دفعہ ڈانٹ پڑی، توجہ ہے، اور خود یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پکار رہے تھے اور میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا پہاڑ پر۔ الیہ الیہ صحابی الی این تفرون عن اللہ وعن رسولہ، توجہ ہے نا؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، یاد کرو تب تو جب پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے رسول بلا رہے تھے، پلٹ کے دیکھتے تک نہیں تھے۔ تو میں نے کہا یہ صفات انبیاء میں سے نہیں، ایسا بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا نبیوں والی یا ان کا عصمت ثابت کرو، ایک پھر اس کا علم لدنی ہوتا ہے، علم میں سب سے آگے ہوگا، علم لدنی ہے۔ تو کیا ان کے پاس علم لدنی تھا؟ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ایک موقع پر، حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا تھا بزرگوں نے، لیکن جب سریرہ رائے سلطنت ہوئے، مسائل آئے، تو کوئی مسئلہ ایسا بھی آ گیا کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، قرآن اٹھا کے مسئلہ نہیں بتا سکے، اور حل جناب پیش کیا، ایک مسئلہ حل کیا، توجہ، ایک مسئلہ حل کیا، تو اچانک امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو تم نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، سبحان اللہ، فیصلہ تم نے غلط کیا ہے۔ کہنے لگے یا علی کیوں؟ میں نے دوسری انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور حسبنا کتاب اللہ بھی کہہ چکے ہیں، لیکن مسئلہ جب حل کر رہے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت علی نے مسئلہ حل کر دیا، حضرت علی نے مسئلہ حل کر دیا تو اسی وقت کہا لولا علی ان ہلاک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک لکھا ہے سارا واقعہ، توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا وہ تو حضرت علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارا مجھے کسی ایسی مشکل میں مبتلا نہ کرنا جس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو. یہ کہا ہے. اب علی کون ہے؟ علی علیہ السلام کے سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھو. میں ہر آیت کو جانتا ہوں، ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، مطلق کو بھی جانتا ہوں، مقید کو بھی جانتا ہوں، ناسخ کو بھی جانتا ہوں، منسوخ کو بھی جانتا ہوں. جتنی آیتیں ہیں سب میرے علم میں ہیں. میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام نے کبھی کسی مسئلے کے حل میں کسی صحابی سے جا کے درخواست نہیں کی کہ بتاؤ اس کا حل کیا ہوگا. صحابی آتے ہیں حضرت علی کے پاس، مولا یہ بتائیں، مولا یہ بتائیں، مولا یہ بتائیں. تو اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی الباب علمی، علی میرے علم کا باب ہے، میرے علم کا دروازہ ہے. اگر علی میں یہ کمی ہوتی تو رسول کبھی بھی اپنی طرف نسبت دے کے نہ کہتے کہ میرا علم اس کے پاس. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام وہ تعارف کرا رہے ہیں اس شخص جو کھڑا ہے. اب وقت میں گنجائش نہیں، باقی یہ سب آئندہ سناؤں گا آپ کو. حضرت علی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. حضور نے فرمایا علی یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ ان کے دلوں میں تیرا بغض ہے. یہ میں آپ کے سامنے ریاض النظرہ محب الدین تبری اور یہ نور الابصار علامہ شبلنجی، اس سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. یہ علامہ شبلنجی کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں ہمارے 12 کے 12 اماموں کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں پوچھتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کہ یہ امام کس نے بنایا ہے؟ ان کو امام توجہ ہے نا. 12 اماموں کا تذکرہ ہے. صفحہ نمبر 116 سے لے کر 257 تک علی علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک. اور صفحہ نمبر 121 کے اوپر صلوات پڑھے میں آپ کو صفحہ نمبر 121 صلوات پڑھے بلند آواز. حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ حضرت علی کے ساتھ سیر کر رہے تھے. ایک باغ، دوسرا باغ، تیسرا باغ اور 7 باغوں سے پھرایا. یہ لمبی کی کہانی ہے، وہ میں ختم کر رہا ہوں. باغوں کی سیر کے بعد حضرت رسول اکرم نے علی کا بازو پکڑے ہوئے تو رونے لگے، رو رہے تھے. رسول اکرم نے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا؟ یا رسول اللہ ما یبکی، اے اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا حضور نے فرمایا سغائن لک فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعد موتی. اے علی میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں لوگوں کے دلوں میں سغائن لک فی صدور اقوام، یعنی لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے بغض ہے، تیرے لیے نفرت ہے. ان کے دلوں کے اندر زغائن ہیں، بغض رکھتے ہیں تیرا. لا یبدونها لک الا من بعد موتی، یہ ابھی ظاہر نہیں کرتے، چھپایا ہوا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ ظاہر کریں گے. حضور نے فرمایا یا علی ستقدر بک امتی، ستقدر بک امتی، میری امت تجھ سے غداری کرے گی. وانت علی الحق، انت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، تو میری ملت پر زندگی گزارے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا. انت علی الحق، انت علی الحق. یہ رسول اللہ وارننگ دے رہے ہیں، امت کو بھی سنا رہے ہیں.
یاد رکھنا علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، جب فتنے بپا ہو تو علی کو پکڑ لینا۔ اگر دنیا علی کو تھام لیتی تو آج ہم صف ماتم نہ بچھاتے۔ ہائے علی جیسا انسان، اور چوتھے نمبر پر بھی مان لیتے، نہیں مانے۔ آپ نے تو چوتھے نمبر پر بھی نہیں مانا۔ یہ علی علیہ السلام کا جگر تھا، حوصلہ تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ملت کی شیرازہ بندی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ علی علیہ السلام نے کہا اتحاد بین المسلمین رہنا چاہیے۔ لوگ آج کہتے ہیں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ، آپ علی کو نہیں سمجھتے۔ علی علیہ السلام کیوں تلوار اٹھاتے؟ کرنے والوں نے اپنا کام کیا، علی کو حق سے معلوم کیا، لیکن علی کا حوصلہ ہے، وہ امت کا خون نہیں کرانا چاہتے، امت کو لڑانا نہیں چاہتے۔ وہ جانتے تھے کہ میرا حق کیا جائے، لیکن میں اپنے حق کی خاطر فساد نہیں کروں گا، امت کی اندر انتشار نہیں آنے دوں گا۔ حضرت علی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اللہ کی سنت بھی یہی ہے، شیطان نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپ گریڈ کیا تھا، جنوں میں سے اٹھا کے فرشتوں میں شامل کیا اس کی عبادت کی وجہ سے، لیکن آخر چونکہ اس کے پاس اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا، سب فرشتے جھک گئے مگر وہ نہیں جھکا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں سپیریئر ہوں، میں اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، گیٹ آؤٹ، تم ملعون ہو، لعنتی ہو۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اچھا میں چلا تو جاؤں گا لیکن مہلت تو دے دے کچھ، اب زندگی مانگ رہا ہے طویل، یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگ رہا ہے، مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وقت معلوم تک مہلت ہے۔ اچھا جب مہلت مل گئی وقت معلوم تک، تو اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گستاخی کے ساتھ یہ لفظ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پہ پائیدی مار کے بیٹھوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اجمعین کو یعنی سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا سب کو۔ جب یہ جملے اس نے کہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب اتنی وہ بغاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وہیں بھسم کر دیتا، وہیں فنار کر دیتا، اس کو ختم کر دیتا، نہ وہ بچتا نہ گمراہ کرتا۔ تو علی علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے والوں کی انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پہلے اللہ سے پوچھو کہ اتنے گستاخ اکڑ اکڑ کے باتیں کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں سب کو اغوا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ختم کیوں نہیں کیا، کر دیا اس کو۔ رسول پاک کے ارد گرد منافق بھرے پڑے ہیں، جانتے بھی ہیں، منافقوں سے کیوں نہیں لڑی، جنگ کیوں نہیں کی حضرت علی نے، رسول اکرم نے؟ حکمت کو سمجھا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام ایسے نہیں، ہاں جب حضرت علی نے تلوار چلائی، تلوار اٹھائی، تو وہ آپ نے کب مانی؟ علی نے تلوار اٹھائی ہے نا، اس لیے کہ حق بنتا تھا۔ جب علی چوتھے نمبر پہ پبلک نے خود خلیفہ بنایا اور بغاوت ہوئی، بغاوت کے خلاف آپ نے تلوار نکالی کہ یہ فتنہ میں بپا نہیں ہونے دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، توجہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے زندگی میں۔ رسول اکرم نے کہا اول سلمۃ فی الاسلام مخالفت علی، سب سے پہلا رخنہ جو اسلام میں پڑا ہے
وہ علی کی مخالفت ہے، علی سے انحراف ہے۔ اگر علی کو صاحب لوگ پکڑ لیتے چوتھے نمبر پر تو آج اس مسلمانوں کا آئین اور قانون کچھ اور ہی ہوتا، نہ جنگ جمل ہوتی، نہ صفین ہوتی، نہ ناروان ہوتی، نہ واقعہ کربلا ہوتا۔ حضرت علی ایسی حکومت سیٹ کرتے کہ دنیا کے لیے سارے دنیا کے بڑے بڑے مفکر اسلام کی طرف رشک کرتے کہ ہاں اسلام وہ نظام ہے جو سب کے لیے عدل دیتا ہے۔ حضرت علی تو وہ پروگرام لے کے آئے تھے، لیکن لوگوں نے حضرت علی کو چین نہیں لینے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انتشار۔ 3 جنگیں حضرت علی نے لڑی، میری کتاب میں آپ پڑھیں گے۔ علی حق پر ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو ناحق کون ہے؟ جو علی کے ساتھ مقابل میں آ کے لڑائی کر رہے ہیں، وہ ناحق ہے، اور فتنے کے سبب وہ بنے، اور اس فتنے کا جناب ان کو اثر اور ان کو بھگتنا پڑے گا، نتیجہ ان کا بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے رسول اکرم نے کہا انی اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، میں گمراہ اماموں سے خوف کرتا ہوں جو امت پر چھا جائیں گے۔ حضور نے وارننگ دے دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ امام آئیں گے، کچھ تمہارے حاکم آئیں گے جو ظالم ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، خبردار ان کا ساتھ نہ دینا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ظالم کی حمایت نہ کرنا، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ظالم کی حمایت تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113۔ یہ اللہ کی ذات وارننگ دے رہی ہے، ظالم کی حمایت نہ کرنا۔ رسول اکرم نے کہا اسمعوا هل سمعتم، ارے تم سنتے ہو؟ میری بات غور سے سنو۔ ستکون من بعدی امراء علیکم ومن صدقهم بکذبہم ومن اعانهم بظلمہم فلیس منی، تمہارے اوپر عنقریب ظالم حکمران آئیں گے، جھوٹے حکمران آئیں گے، خبردار ان کی تائید نہ کرنا، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا، ان کے ظلم کی تائید نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور حق کا معیار علی کو قرار دیا ہے کہ یہ حق ہے۔ اور یہی جملے امام حسین علیہ السلام نے کل کی میں نے تقریر میں آپ سے عرض کیا ہے، واہ سیدہ کے لال کیا کمال ہے تیرا۔ امام سے جب آپ کو مشورہ دیا گیا، یہ مشورہ دینے والا بھی ایک صحابی تھا جس نے 1,00,000 درہم رشوت لے کے یزید کی بیعت کی۔ یہ وہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ یہ گورنر نے آپ کو دعوت دی ہے، گورنر کے محل میں چلے جائیں، تو یہ اگر آپ چلے جائیں گے امان مل جائے گی آپ کو۔ سمجھ آ رہی؟ امام علیہ السلام نے آیت پڑھی سورہ مومنون کی، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق ان کے مشورے پہ چلے، ان کی رائے کو قبول کرے، حق ان کی مان لے، تو زمین اور آسمان میں وقت سے پہلے فساد برپا ہو جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا تھا کہ میں نے ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن عدل کو میں نے تھاما ہوا ہے، بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے میں نے۔ جب تک میں موجود ہوں حجت اللہ بالارض، زمین اور آسمان میں فساد نہیں آ سکتا۔ زمین میں فساد تم کرو گے لیکن آسمانوں میں فساد نہیں آئے گا۔ یہ معصوم کا وجود ہے، وہ حجت اللہ ہے۔ کاش دنیا مان جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر کو بھیجا، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں کہ ہم بے امام ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، کوئی ہادی امام نہیں،
اے سیدہ کے لال ہماری رہنمائی کرو. پوری ٹوکرے کے ٹوکرے خطوط آئے ہیں. آپ پہنچے تھے شعبان کی 4 تاریخ کو مکے میں. رمضان میں خطوط آنے شروع ہو گئے. آپ نے خط پڑھے. پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مسلم بن عقیل کو بلایا کہ بہت سے خطوط آ رہے ہیں کوفیوں کے, وہ ہدایت چاہتے ہیں, اور میرا مشن بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کیا خیال ہے تمہارا. تم جاؤ اور ان کی وفاداری کا جائزہ لو اور ان کی نیڈز کو دیکھو کہ واقعی سنسیئر ہیں, سنجیدہ ہیں, ان کو ہدایت کی ضرورت ہے, وہ بے امام اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہم تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. انہوں نے خود گڑ گڑا کے خط میں لکھا ہے کہ ہمارا کوئی ہادی نہیں, ہمارا کوئی امام نہیں, ہم گمراہ ہو چکے ہیں. اب حجت اللہ بن انکار نہیں کر سکتا, امام کو جانا پڑتا ہے. لیکن پہلے آپ نے کہا تم جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے مجھے دیکھو. حضرت مسلم گئے. حضرت مسلم مختار سقفی کے گھر میں آپ نے قیام کیا. دارالامارہ میں نہیں گئے, وہاں گورنر ہے. بھائی مختار کے گھر میں گئے ہیں, ایک شیعہ کے گھر میں گئے, لوگوں کے لیے تعلیم کا سامان کیا, ہدایت کا سامان کر کے گئے. حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی. 10 آدمی, 20 آدمی, 25 آدمی روز روز بڑھتے گئے, حتیٰ کہ ایک ہفتے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. 18,000 لوگ حضرت مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے. امام علیہ الصلوۃ والسلام منتظر تھے کہ مسلم کا خط آئے, اطلاع ملے تو پھر اگلا قدم اٹھائیں. اتنے میں آپ نے امام حضرت مسلم کا خط آ گیا کہ آقا اور مولا زمین بڑی ہموار ہے, لوگ پیاسے ہیں, اور اتنی تشنگی ہے ان کے اندر کہ جی چاہتا ہے کہ آپ اڑ کے یہاں پر پہنچ جائیں اور ان لوگوں کی پیاس بجھائیں. امام علیہ السلام نے تیاری کی اس کام کے لیے کہ میں نے کوفے والوں کو ہدایت دینی ہے, اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے. جنگ کے لیے نہیں, حکومت کی خاطر نہیں, کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں پھیلانا, بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں کو دین کی تعلیم دینی. امام علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. حضرت مسلم نے خط لکھا. خط لکھا, ادھر گورنر جو تھا وہ چونکہ کوئی تھوڑا نرم تھا, عثمان بن بشیر, وہ ذرا نرم دل تھا تھوڑا سا. اس نے حضرت مسلم کو کوئی تکلیف نہیں دی, اور حضرت مسلم پر کام کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس آ رہے ہیں, تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام چل چکے ہیں. ادھر فوری طور پر یزید کو اطلاع ملی, بنو امیہ کے جو خاص آدمی تھے انٹیلیجنس والے, انہوں نے اطلاع دی کہ حالات بدل گئے ہیں, ان قریب کوفہ تیری حکومت سے نکل جائے گا, جلدی انتظام کرو. تمہارا جو گورنر ہے یہ بہت ہی نرم دل ہے, اور اس نے کوئی رکاوٹ نہیں کی, اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے, دھڑا دھڑ لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا. ابن زیاد کو یعنی عبید اللہ ابن زیاد, اس کو حکم دیا کہ تم بصرے کو چھوڑ کر جلدی پہنچو کوفے. وہ بصرے میں گورنر تھا, وہاں سے چھوڑ کے اور کوفے میں آیا. اس کو اختیارات دیے کہ اس کو گورنر کو ہٹا دو, اور آپ کو میں, تو پہلے گورنر کی معزولی کے احکام جاری ہو گئے, اور دوسرا گورنر آ گیا. مختصر واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ گورنر آ گیا عبید اللہ ابن زیاد, اس نے
خاص لوگوں کو جو جاسوس قسم کے جو اس کے اپنے آدمی تھے ان کو بلایا اور ان سے پورے حالات لیے. حضرت مسلم کہاں پائے, کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسلم کی تلاش کرنے لگے اور اس نے دارالعمارہ کے اندر ایک لیکچر دیا, تقریر کی, تلوار نکال کے کہا خبردار تم نے بغاوت کی ہے اور تمہاری قدریں اڑاؤں گا. یزید ہمارا خلیفہ ہے, امام حق ہے اور ہمیں اس کے ساتھ وفا کرنی ہے, یہ آپ لوگ بیعت ترک کر دیں. یہ اس نے دھمکی دی. اس کے ساتھ اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ حضرت مسلم کو گرفتار کیا جائے. حضرت مسلم معمول کے مطابق نماز کے لیے آئے. 2-3 دن حالات دیکھے کہ آہستہ آہستہ لوگ سرک رہے ہیں. شام کو آپ نے نماز میں امامت کرائی. جب وہاں سے مغربین نماز پڑھ کے نکلے تو 30 آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے. 18,000 کہاں اور 30 کہاں. حضرت مسلم سمجھ گئے کہ دنیا بدل چکی ہے. اب حضرت مسلم یہ خود سوچ رہے ہیں کہ میں نے خط لکھ دیا ہے مولا کو, وہ چل پڑے ہوں گے. اب مولا جب یہاں پہنچیں گے کوفے میں تو کیا کہیں گے, مسلم تم نے کیا میرے ساتھ کیا ہے. حالات ایسے تھے اور آپ نے مجھے بلا لیا. بڑے پریشان تھے. اب زیاد نے آدمیوں کو بھیجا کہ کسی طریقے سے مسلم کو پکڑا جائے. تو حضرت مسلم پہلے گھر تھے مختار کے, پھر وہاں سے یہ ہانی کے گھر میں آئے. ہانی بن عروہ کے گھر میں آئے. ہانی بن عروہ کے جب لوگوں نے بتایا کہ ہانی بن عروہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں تو اب ابن زیاد نے آدمی بھیجا کہ ہانی بن عروہ کو بلاؤ, میرے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, میرا دوست ہے. ہانی بن عروہ کو بلایا. زیاد نے کہا ہانی یہ مسلم تمہارے گھر میں ہے. اس نے کہا اصل میں کچھ نے کچھ تقیہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک جاسوس جو موقع پہ جس نے آ کے رپورٹ دی تھی وہ وہاں کھڑا تھا. میں نے کہا کہ میں اگر انکار بھی کروں گا تو یہ ساتھ کھڑا ہے, یہ تو میرے پاس آیا ہے, اس نے سارا راز فاش کیا. تو آپ نے کہا ہاں. جب ہانی نے کہا تو اس کو میرے حوالے کر دو. وہ میرے حوالے کر دو, وہ حکومت کا باغی ہے. فوراً ہانی نے کہا نہیں, وہ میرا مہمان ہے, وہ حسین کا نمائندہ ہے, آل محمد کا نمائندہ ہے, اور میں مہمان کو تیرے سپورٹ نہیں کروں گا. فوراً جلاد نے حکم دیا اس کو پکڑ لو اور اس کو جیل میں بند کر دو. ہانی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا, بلکہ اس نے ان کے چہرے پہ لاٹھ چھڑیاں ماری, زخمی کیا. ان کی ناک زخمی ہو گئی, آنکھیں زخمی ہو رہی ہیں, رخسار زخمی ہوئے, خون بہ رہا تھا, اور اس عالم میں ان کو جکڑ کے جیل میں بند کر دیا. اب جناب مسلم کو پتا چلا کہ ہانی گیا ہے, واپس نہیں آیا, اس کے بچے ہیں, اطلاع ملی کہ انہوں نے جیل میں بھیج دیا, اس کو اذیت دی ہے. حضرت مسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کے گھر میں زیادہ قیام کروں. آپ نے اپنے بچوں کو لیا, محمد ابراہیم کو انگلی پکڑی کہ اب میں کدھر جاؤں. ہانی کو گرفتار ہو چکا ہے میری وجہ سے, میں اب مزید یہاں نہیں ٹھہرتا. اب آپ نکلے اس امید پر کہ کوئی مجھے پناہ دے دے اور میں کسی آدمی کے ذریعے سے مولا کو پیغام پہنچا دوں, خط لکھ دوں یا پیغام پہنچا دوں کہ مولا ادھر تشریف نہ لائیے, حالات بدل چکے ہیں. وہ اس فکر میں تھے حضرت مسلم. پھر بچوں کا خیال, سارا دن پھرتے رہے, آخر بچے تھک گئے. قاضی شریح کے گھر شام ہو گئی, دستک دیتے ہیں. قاضی شریح کے پاس دستک دے کے, وہ ضعیف آدمی تھا, وہ باہر نکلا. اسے کہا کہ دیکھ لو ہمارے اوپر اب حالات بدل گئے, کوفے والوں کی نظریں بدل چکی ہیں, اور میں مولا کو خط لکھ چکا ہوں, وہ آ رہے ہیں, اور یہ ننھے بچے ہیں, یہ ننھے بچے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. قاضی شریح کے سپرد کیے. اب ایک بچے کی عمر 9 سال ہے, ایک کی 7 سال ہے. یہ کم سن بچے ہیں حضرت مسلم کے, اور یہ قاضی شریح کے سپرد کیا. تو ایک مرتبہ بابا سے کہا, بابا ہم کتنی دیر تک یہاں ٹھہریں گے؟ بابا آپ جلدی آ جائیں گے, بابا جلدی آپ آ جائیں گے. ہانی
قاضی شریح کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا، حالات دیکھنا، ان کا اللہ حافظ ہے۔ بچوں کو تسلی دے رہے کہ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارا بندوبست ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم تھک چکے ہو، سارا دن میرے ساتھ چلتے رہے ہو، اب تم یہاں آرام کرو۔ حضرت مسلم رات بسر کی، دوسرے دن سارا دن حضرت مسلم پورے کوفے کے اندر پھر رہے ہیں اس تلاش میں کہ کوئی ایک مارم راز مل جائے تو میں اس کو اپنا پیغام دے کے روانہ کروں۔ لیکن جس دروازے کے سامنے سے مسلم گزرتے تھے وہ واقعی آدمی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حیران کہ کوئی بندہ بھی حضرت مسلم کا ویلکم کرنے والا نہیں۔ سارے کل تک جناب بیعت کر رہے تھے اور اب آنکھیں بدل گئی، پورا دن کوفے کی گلیوں میں چکر لگاتے رہے، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے جاسوس چھوڑ دیے اور لوگوں کو رکھ دیا کہ مسلم کو پکڑ کے لے آؤ، میرے پاس انعام ملے گا، انعام رکھ دیا۔ اب مسلم کی تلاش میں لوگ نکلے۔ شام کا وقت ہوا، سارا دن پھرتے رہے، کسی جگہ پر آپ کو پناہ نہ ملی، کوئی آپ کی امید بھر نہ آئی۔ حضرت مسلم چلتے چلتے دیکھا پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ایک طوع نامی ایک خاتون اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے۔ حضرت مسلم نے دیکھا اور اس عورت سے کہا، اسے دروازہ بند نہیں کیا، عورت سے کہنے لگے، سمجھ گئے کہ شاید یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، ورنہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم نے اس سے کہا، اے کنیز خدا، میں پیاسا ہوں، تھکا مانگا ہوں، کیا پانی کا جام مل سکتا ہے مجھے؟ فوراً جناب توحہ نے اس بات سنی اور اندر جا کے پیالہ پانی کا بھر کے لے کے آئی۔ حضرت مسلم اس کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے، اس طرح سے ہاتھ رکھ کے اپنے ماتھے پہ بیٹھ گئے۔ توحہ نے پانی کا جام دیا، آپ نے پانی کو دیکھا، پانی پیا، پیاس بجھائی، پھر جام دے دیا۔ اس کے بعد عورت اندر چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دروازہ بند کرو، مسلم بیٹھے ہوئے۔ اس عورت نے کہا توحہ نے کہ اے عبد خدا، تو نے پانی مانگا، میں نے پلا دیا، یہ بڑا پورا شوق زمانہ ہے اور رات کا وقت ہے، میں اکیلی عورت اس وقت گھر میں ہوں، تو تیرا مناسب نہیں ہے میرے دروازے پر بیٹھنا، تو اپنی راہ لے، اپنی منزل پہچان، تو اگر مسافر ہے تو جس کے گھر آیا اس کے گھر چلا جا، تو میرے دروازے سے اٹھ جا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ میرا کوئی یہاں گھر نہیں، میں مسافر ہوں، غریب و دیار ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرا کوئی آسرا نہیں ہے اس وقت، کوئی واقف نہیں میرا اس وقت جو میرے جس کے پاس میں چلا جاؤں سہارا لے کے۔ توحہ نے کہا تو ہے کون؟ اپنا تعارف تو کرا۔ حضرت مسلم نے کہا ہاں میں تعارف کراتا ہوں، اگر میرا راز فاش نہ کرے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ۔ کہنے لگا آپ جانتی ہیں مدینے کے سادات کو، امام حسین علیہ السلام کو آپ جانتی ہیں، علی کو جانتی ہیں، فاطمہ زہرا کو جانتی ہیں؟ کہتی ہے میں تو ان کی قمیص ہوں، وہ تو میرے مرشد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم ہوں بن عقیل، امام حسین علیہ السلام نے مجھے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا اور ان لوگوں نے میری بیعت کی، میں نے مولا کو خط لکھ دیا، اب میں مجبور ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کے آنے سے حالات بدل گئے، یہ فضا ہماری دشمن بن گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ فوراً اس نے کہا کہ بسم اللہ، اب یہ اندر گھر آپ کا ہے، آپ اختیار رکھتے ہیں۔ آپ نے جلدی جناب اس خاتون نے بستر لگایا، کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے بستر لگا کے آپ نے کہا آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ بڑی اداسی چھائی ہوئی ہے، اور آپ نماز پڑھیں، تسلی کے ساتھ وضو کریں، کھانا میں حاضر کرتی ہوں، بستر لگا کے دے دی۔ حضرت مسلم نے کہا کہ مجھے اتنی حاجت نہیں ہے، نماز میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھی، بستر لگایا، حضرت مسلم جو ہے وہ آرام کرنے لگے۔ اس کا بیٹا وہ انعام کے لالچ میں مسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا سارے شہر میں، ادھر ادھر پھرنے کے بعد تھکا ماندہ جب رات کو آیا تو ماں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا ہوتا اپنے کمرے میں، کہا کہ تھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر گھومتا رہا ہے، کہا بیٹے یہ